سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر دائماً آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ خشکی، یہ بحر و بر، ہر شے خالق کائنات کے ہونے کے اور اس کے وجود کی علالت، ذمہ داری، عیانت اور خاص طور سے وضاحت کرتی ہیں۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو جو کہ مختلف بھی بنایا مگر ایک نظم و ضبط کے ساتھ بنایا۔ یعنی سورج اور چاند آپس میں اختلاف میں رہتے ہیں مگر ایک نظم و ضبط میں رہتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ یہ اختلاف ایک اتحاد کی صورت بھی ہے کہ پرٹیکولر ٹائمنگ پہ اس کو آنا ہے اور پرٹیکولر ٹائمنگ پہ اس کو جانا ہے، یہ ایک مثال بناتا ہے۔ ہم آج کے دور میں جی رہے ہیں اور اس دور میں ہمیں مختلف پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سب سے بڑی جو یلغار ہے وہ باطل قوتوں کی جانب سے ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اگر ہمیں کسی چیز سے نقصان پہنچایا ہے تو ہماری آپسی اختلاف اور پھر اس سے بڑھ کے ہمارے آپسی فسادات اور وہ رنجشیں ہیں جس نے ہمیں توڑا ہے، خاص طور سے اس وقت کہ جس وقت سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہو، ہم اختلافات میں اور پھر اختلافات سے نکل کر دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر ضد میں آ جاتے ہیں، اور پھر تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ مغل سلطنت ہو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد آٹومن امپائر کی بات ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کا چیخ چیخ کر منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ ہمیں توڑا گیا، بانٹا گیا اور اس کے بعد ہم سے فائدہ اٹھایا گیا اور یوز کیا گیا۔ میں خواتین و حضرات عالم اسلام پہ ایک نگاہ ڈالے ہوئے ہوں، جبکہ فلسطین کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر یورپی ممالک میں حجاب سے لے کر دیگر اسلامی سیاروں کے اوپر جس طرح سے پالیسیز بن رہی ہیں، یہ سب چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، اور خود ہندوستان پاکستان میں ہونے والے مذہبی معاملات، کشمیر اور دیگر چیزیں، یہ سب کچھ آپ سے ڈھکا ہوا چھپا ہوا نہیں ہے، مگر آج کے اس موضوع سے بہت کچھ ایسا ہے جو عیاں ہو جائے گا اور مزید واضح ہو جائے گا۔ میں آج اتحاد امت اور عالم اسلام میں اتحادی فکر کی خاص طور سے کتنی ضرورت ہے، کس حد تک تشنگی ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائیں۔ آپ گفتگو میں خاصہ رکھتے ہیں، بہت پیارا اور خاصا لہجہ، دھیما اور ادبی انداز، مطالعہ انتہائی قوی، اور مرکزی رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود الحسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو، اور آج ہمارے دوسرے مہمان اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرمائے، اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں اور بہت ہی شیریں انداز ہے، تحمل اور اعتدال آپ کا خاصہ ہے، ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں عالم اسلام تو کیا ہم یہ بولتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، فکری اور فقہی طور سے کوئی دھڑے بندیاں نہیں ہوں گی، یا کم سے کم یہ ہے کہ ہر کوئی ایک ہی راگ لاپ رہا ہوگا؟ اس میں اختلاف کس حد تک ہونا چاہیے اور اتحاد کا معیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد عالم اسلامی کے لیے سب سے اولین بنیاد اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی رہنمائی اور ان کے لیے ضابطہ حیات قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآنی تعلیمات کو انسانیت میں روشناس کرانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی پر اس کتاب کا نزول ہوا تاکہ وہ انسانیت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل کئی سارے دڑوں میں اور کئی سارے طبقات میں، کئی سارے اقوام میں، کئی سارے افکار میں وہ منقسم تھی، اس میں ایک وحدت اور یگانگت پیدا ہو جائے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ یکجہتی اور یگانگت دکھائی بھی پوری انسانیت کے لیے، اسی لیے وہ نمونہ بھی ٹھہرائے گئے۔ بے شک۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں ان کے درمیان اختلاف بنیادی چیزوں میں تو نہیں، فروعات میں رہ سکتے ہیں، اچھا۔ خیالات میں تبدل اور تغیر ممکن ہے، لیکن بنیادی افکار جو ہے وہ تمام انسانیت کے درمیان جب تک ایک ہوں گی تب تک ان کے درمیان وحدت یقینی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک بنیادی پلیٹ فارم ہے، یا پھر وہ سمجھ لیں کہ بناء اسلام ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، مگر فروع دین میں ہر کسی کا اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ بالکل ممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم ذرا اس کو بھی سمجھ لیں کہ ہم کن کن ایریاز کو
ڈوز اور ڈونٹس میں تقسیم کریں. مثلاً اسلام کی بنیاد کیا ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اور پھر وہ کون سی چیزیں جس کو ہم فروع دین کہتے ہیں جس میں ہم اختلاف کریں, قیاس کریں, اجتہاد کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اہم, فکر انگیز اور موجودہ حالات کے اعتبار سے انتہائی موضوع لیکن انتہائی حساس مسئلے کو آج کا موضوع بحث بنایا ہے. حضرت مفتی صاحب نے بنیادی بات ذکر فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف نوع مزاجوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور قبائل کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قبائل میں ہی پیدا کیا, مختلف رنگ و روپ دے کر پیدا کیا, تمہارے مزاجوں میں تنوع رکھا, اور شاید یہ زندگی کا ایک حسن ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. بے شک. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور گروہوں میں نہ بٹو, فرقوں میں نہ بٹو. جہاں تک فروعی معاملات میں مسائل کی ترجیح اور عدم ترجیح میں اختلاف کی گنجائش ہے, وہاں بھی افتراق سے اور مخالفت سے بچنے کا حکم ہے. اور علماء نے کہا ہے کہ یہ مسالک ترجیح کے لیے ہوتے ہیں, تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے. تو تبلیغ اسی اسلام کی ہوگی جسے اللہ نے اسلام کہا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو نظام ہے وہ اسلام ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام محض مسجد, مدرسے, مسجد کی چارپائیوں, مسجد کی تپائیوں جہاں پہ قرآن رکھا جائے اس کی رحلوں, غلاف میں بند یا بغیر بند قرآن کریم اور احادیث کی کتب, اور اسی طرح مسجد کی صفوں, چٹائیوں, ممبر, محراب, مینار اور گنبد سے آگے کی چیز ہے. اسلام ایک نظام کی بات کرتا ہے جس کو الدین کہا گیا ہے. تو اس دین کے اوپر سب کو متفق ہونے کی ضرورت ہے. یہ دین کیا ہے؟ کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, میری ذات, میری بات, میرا رجحان, میری پسند ناپسند, میری پسندیدہ شخصیت, جس سے وابستہ ہوں, وہ جماعت, وہ سب ثانوی ہے. صحیح. العلیٰ جسے ترجیح دینی ہے وہ اللہ رب العالمین کا نام ہے, اللہ کے نبی اسلام کا پیغام ہے اور اسلام کا نظام ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے ہاں آج جو سچویشن ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بہت خوبصورت بات کی کہ ہم اختلاف کا شکار ہوئے, گروہوں میں, فرقوں میں بٹے, اور پھر اب ہم گروہوں میں بٹ گئے ہیں. پھر انا آ جاتی ہے. سچویشن یہ ہے کہ ایک مسلک میں کئی مسالک کا وجود ہو چکا ہے, واہ واہ واہ. ایک جماعت میں کئی جماعتیں بن چکی ہیں, پھر خالصتاً ایک نظم میں کئی نظم چل رہے ہیں. ہر ملک کے اندر طرح طرح کی لابیز کام کر رہی ہیں. تو یہ ذاتی پسند اور ناپسند کا جو چکر ہے, جی جی جی, جو ابلیسیت کا سلسلہ ہے. واقعی. ابلیس کو کیا اختلاف تھا حضرت آدم سے؟ نہ کبھی بحث ہوئی, نہ کوئی مباحثہ ہوا, نہ کوئی گفتگو ہوئی, کچھ بھی نہیں, صرف ذاتی اناد. جی جی جی, اور اس نے یہ بات کہی بھی, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ رب العالمین اسی کی جڑ کاٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا, اس نظام کے تحت اوس اور خزرج جو سالہ سال بلکہ صدیوں سے, دہائیوں سے لڑ رہے تھے, انہیں اسی کلمے کی بنیاد پر جو کلمہ توحید ہے, وحدت کی لڑائی میں پرو دیا تھا. آج کلمہ وہی ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والے متحد نہیں ہیں. بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمے کی روح, کلمے کے تقاضے پورے کرنے سے ہم قاصر ہیں. اقبال نے کہا تھا, چیمی گویم لا الہ بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ را. مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میری پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صاحب یہاں پہ ایک بات ضرور سمجھنا چاہوں گا, پروردگار نے اپنی پیاری کتاب میں صبغت اللہ کا اشارہ دیا ہے اور بتایا کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ حاوی ہے, بہترین رنگ ہے. تو صبغت اللہ تک امت کو کیسے پہنچائیں, ان اتحاد میں اللہ کا رنگ کیسے آئے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. حضرت مولانا صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارے یہاں دین کے بجائے اور دین کی تبلیغ کے بجائے اپنے طبقات اور اپنے فرقوں کی جو ہے وہ انانیت آڑے آ رہی ہے. ہر طبقہ چاہتا یہ ہے کہ میرا طبقہ جو ہے وہ غالب ہو, وہ جو اللہ کے نام کی بلندی, وہ جو ہی العلیاء کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فوت کر دیا گیا ہے. تو جب تک اس چیز کو قربان نہ کیا جائے اور انانیت کو ترک نہ کیا جائے اور الہیت کو اہمیت نہ دی جائے تو تب تک وہ رنگ نظر نہیں آ سکتا. ہمارے یہاں دین کے علمبردار کے لیے
ہر شخص تقریباً میدان پر ہے اور کئی سارے دعوے دار ہیں، لیکن ان دعوے داروں کا یہ حال ہے کہ جب وحدت کے لیے بھی کہیں نکلتے ہیں وحدت کے نام پر، تو تب ان کے یہاں اسٹیج بھی ایک نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ کسی مصنف نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کئی ساری جماعتیں جو ہے وہ ایک ہی دن نکلے تھے ایک ہی میدان میں۔ کہتے ہیں میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے وہاں گیا دیکھنے کے لیے، تو تب میں نے دیکھا کہ ایک ہی میدان میں ایک ہی گراؤنڈ کے اندر مختلف سارے اسٹیج لگے ہوئے ہیں، اور ہر اسٹیج والے نے اپنے طبقے کو اپنے سامنے بٹھایا ہے اور بات وحدت کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کی جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وحدت کے نام پر ایک اسٹیج پر بھی اکٹھے نہ ہو پائے۔ یعنی یہ کتنی بڑی شرمندگی کی تو بات۔ ہمارے یہاں انانیت جو ہے وہ آڑے آئی ہوئی ہے، جب تک اس انانیت کی قربانی نہیں دی جائے گی تب تک جو ہے وہ صبغت اللہ جو ہے وہ عملی طور پر نظر نہیں آ سکے گا۔ کیسے علاج ممکن ہے اس انانیت کا؟ کیسے اس کو پاؤں تلے روندیں؟ اس کے پاؤں تلے روندنے کے لیے جہاں تک میں اپنے ناقص دانست کے مطابق سمجھ سکا ہوں، ہمارے یہاں بے بنیاد قسم کی تقدسات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پر مسلط ہے۔ ہمارے یہاں دین کی تقدس، قرآن کی تقدس، احادیث کی تقدس اور دینی تعلیمات کی تقدس اتنی نہیں ہے جتنے کہ ان تعلیمات اور ان مقدسات کے آڑ میں جنہوں نے اپنے تقدس کو قائم کیا ہوا ہے، ان تقدسات کو جب تک پامال نہ کیا جائے تب تک جو ہے یہ رنگ نمایاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان بنیادی مقدسات کے آگے جو ہے ایک حائل بن گئے ہیں۔ صحیح فرما رہے اب انہوں نے ان بنیادی مقدسات کے بجائے اپنے آپ کو مقدس ٹھہرا دیا ہے۔ لوگ دین کی تعظیم اور دین کی وحدت اور انسانیت کے درمیان وحدت کے بجائے اس نام نہاد بنے ہوئے تقدس کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو دین کا حتمی خدمت اور حتمی کام سمجھتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ جب کسی زمانے میں مغربی دنیا میں کیتھولک عیسائیت جو تھی جی وہ مذہب کے آڑ میں لوگوں کے سامنے خود مقدس بن گئے جی تھے، جی اور ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کو ہوئی دین کی حتمی پیروی سمجھی جاتی تھی۔ جی لیکن جب پھر ان کے بارے میں آواز اٹھائی گئی اور کہا گیا کہ نہ ان کے پاس کوئی معقول تعلیم ہے اور نہ یہ معقولیت کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، جی تو جب ان کی اس تقدس کو چیلنج کیا گیا تو ان کی طرف سے بھی ایک رد عمل نکلا، اور شاید کچھ لوگوں نے اس پر لکھا بھی ہے کہ پھر اس وقت رد عمل پر کیتھولک عیسائیت نے اپنی دفاع کے لیے یہ آواز اٹھا دیا تھا کہ ہماری رد عمل میں جو تحریک اٹھی ہے یہ در حقیقت ہمارے خلاف نہیں، یہ خدا کے خلاف ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں خدا بچاؤ تحریک چلانے کے لیے اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے خدا بچاؤ تحریک کا سہارا لے کے اپنے تقدس کی بقا کے لیے جنگ لڑا، اور 22,000 انسانوں کو انہوں نے پروٹسٹنٹ عیسائیت کی طرف سے قتل کی بینٹ اتار دیا اور زندہ جلایا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو یہ تاریخ ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ جعلی تقدسات اصل مقدسات کے سامنے حائل ہے، اس لیے انسانیت کو دین کی وہ اصل رنگ دکھائی نہیں دیتے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور اس پہ مجھے حضرت علامہ اقبال اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی اپنے انداز میں فرماتے ہیں نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ ضمن خوش آمدید۔ جہنمیوں کو جب جہنم دکھائی جائے گی اور قرآن کہتا ہے کہ فوج در فوج اس میں داخل کیے جائیں گے، اس کی ہولناکیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ایک مکالمہ ہوگا، اور اس مکالمے کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ اس مکالمے کے آغاز میں وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اگر ہم عقل رکھتے اور سماعتیں کام کرتی ہوتی تو پھر ہم ایسے نہ ہوتے، جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف وہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صحیح استعمال عقل کا اور ان سماعتوں کا یہ بہت ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ان چیزوں کے اوپر مبنی ہو سکتا ہے کہ جو حق ہیں، حقیقت ہیں، اور جن کو عقل، فہم، ادراک، وجدان، یہاں تک کہ دل تصور اور تسلیم کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ غلط باتوں پہ اتحاد ہو جائے
تو وہ تو معاشرے میں ہر کوئی کر لیتا ہے. ہمارے یہاں سینما میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا کہ مووی کے حوالے سے کیا بات ہونی چاہیے اور کس کا کیا مسلک اور مذہب ہے اور کون کس سیاسی اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. مگر جب بات دین کی آتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے عوامل عناصر سب دکھائے جاتے ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے خاص طور سے آج مشکل دور میں، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں، اگر کوئی کہے کہ اسلام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یا یہ کہہ لے کہ جی مسلمانوں کا بول بالا ہے، تو یہ غلط ہوگا. ہم لوگ دنیا بھر میں اس وقت نفرتوں کا شکار ہیں، جنگوں کا شکار ہیں، بلکہ بربریت کا شکار ہیں. اس دور میں مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ عرب ممالک سارے سب کے سب مل کے کیا کریں ایسا کہ جب ہم یونائٹ ہو جائیں؟ بیماری اس کی وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. واہ واہ. جب تک وہ جذبہ قربانی، وہ ایثار جو ہمیں کبھی جنگ موطا میں نظر آیا، کبھی جنگ یرموک میں نظر آیا، وہ کہ جب فرماتے ہیں کہ ایک تحفہ، ایک ہدیہ ایک گھر سے نکلتا تھا اور وہ پھر سارے گھروں سے ہوتا ہوا اسی گھر میں پہنچ جاتا تھا جہاں سے اس کا اجرا ہوا تھا. تو جس وقت ہم اپنے ملکی یا اپنے گروہی مسلکی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، بلکہ میں تو یہاں تک آگے بڑھ کر عرض کرنا چاہوں گا ٹھوکر مار کر، واہ. اگر اب بھی نہ سنبھلے تو پھر کب سنبھلنے کا وقت آئے گا. واہ. اور پھر دیکھیے، ہمیں تاریخ جو ہے نا، تاریخ وہ اصل میں اپنے آج کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. واہ. نہ تو تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے کارناموں پر شادیاں بجائیں کہ ہمارے فلاں یہ تھے، ہمارے فلاں وہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تم کیا ہو. نہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم انہیں پڑھ کر ماتم کریں کہ ہائے افسوس، ہمارا تو صفا جو ہے وہ ہمیشہ سے آپس میں ہی کٹتا مرتا داستان سناتا ہے. ہماری تو ریت ہی یہ ہے. حابیل اور قابیل تو ہمارے بزرگ رہے ہیں، ہم تو انہی کی اولاد چلے آ رہے ہیں قابیل کی. تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کیا جائے، اپنے آج کو بہتر بنایا جائے. تاریخ یہ بتاتی ہے. اور دیکھیں، حضرات حکما کہتے ہیں آپ سیانوں کی بھی بات سنیے اور گواروں کی بات بھی سنیے. صحیح بات ہے. شیخ سعدی نے فرمایا تھا، بلکہ حسن شیرازی نے فرمایا تھا، سعدی شیرازی نے، کیونکہ جو عقل مند لوگ بات کرتے ہیں ان پہ میں عمل کرتا ہوں، اور جو نادان بیوقوف بات کرتے ہیں ان سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو تاریخ کے دونوں پہلو ہمارے لیے سبق رکھتے ہیں. دیکھیے اس وقت تاریخ میں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں. آج وہ کہاں ہیں؟ آج کی نسل ان کے ناموں سے بھی ناواقف ہے، اگرچہ آدھی دنیا پر ان کی حکمرانی تھی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. آج آپ کسی بچے کے سامنے، کسی یعنی انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ شعر پڑھیں گے تو کہیں گے سکندر کون تھا. پھر آپ ان کا انگریزی میں بتائیں گے تو شاید پہچان جائیں. سچویشن یہ ہے اویس بھائی، اس وقت عرب ممالک ہوں یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں اسلامی ممالک کا لیڈر، قائد، رہبر، رہنما اور ابا بن جاؤں. اور یہی خواہش 5 بھائی جس گھر میں رہتے ہیں وہاں 5 بھائیوں میں سے ایک بھائی کی خواہش، ہر بھائی کی خواہش یہ ہے کہ میں بڑا بن جاؤں. ہمارے شیخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا مفتی محمود الحسینی صاحب. میں نے بچپن میں ایک بزرگ سے یہ سنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں ایک بد دعا ہوا کرتی تھی، اور بد دعا یہ تھی کہ جب کوئی ان سے ناراض ہوتا تو وہ یہ بد دعا دیتا کہ اللہ تمہارے قبیلے کے ہر فرد کو خان بنا دے، سردار بنا دے. اچھا. پہلے وہ بہت خوش ہوتے. بعد میں انہیں یہ پتا چلا کہ جب ہر فرد خان اور سردار بن جائے گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میری بات مانی جائے، مجھے اوبے کیا جائے، انا ربکم الاعلیٰ، تو پھر باقی اطاعت بیداری کرنے والے ہوں گے کون؟ ہر اب بندہ سپاہ سالار ہے تو سپاہ کہاں ہوگی؟ تو یہ اس وقت اس مملکت کا، چاہے وہ مملکت عالم اسلام کی کوئی بھی مملکت ہو، عرب مملکتیں ہوں، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم لیڈ کریں، ہم ہیڈ ہوں. اور عمل کیا ہے؟ عمل آپ کے سامنے ہے. یعنی اتنے دن گزر گئے فلسطین کی اس سچویشن کو، اور میں تو اس مملکت کا نام مقبوضہ فلسطین لیتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسے کسی اور نام سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مقبوضہ فلسطین ہے. خاص طور پہ پاکستان میں اس کا یہ نام ڈکلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو اسے تسلیم نہیں کیا. لیکن جنہوں نے تسلیم کیا ہے، جنہوں نے تسلیم کر رکھا ہے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ وہ اپنی سرحدیں نہیں کھول سکتے، وہ اپنے ملک سے سفراء کو بے دخل نہیں کر سکتے،
بلکہ غیر مسلم ممالک نے کیا یہ کام. غیر مسلم ممالک سر یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے، انتہائی سبق لینے کا موقع ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ استعفے دے رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ سفیر کو سفارتی واپسی تعلقات ختم کر رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آرام کر رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں. لیکن یہ افسوس کی بات ایک پروگرام بھی ایک اویئرنیس کے لیے ایک اچھی یہ ایک میکسیمم چیز ہے. یہ ایک ہمارے حق ہمارے ہاتھ میں جتنا ہے، جو استعداد ہے آپ کی، وہ آپ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، یعنی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو کر نہیں لیگل سکتے. باؤنڈریز بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، مگر اصل میں پریشر ڈالنا، اویئرنیس کریٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری. مفتی صاحب جیسے کہ بات کی گئی قبائلی علاقوں کی بھی بات ہے، آج ایک مسلمان یہ تو نہیں ہے کہ غیرت سے عاری ہو گیا، غیرت تو ہے، مگر وہ غیرت شاید کسی غلط جگہ استعمال ہو جاتی ہے، صحیح مقامات پر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی تنظیمیں نہیں ہیں جو اس بات پہ اکساتی ہوں کہ جی لڑو، اللہ کے نام پہ لڑو، مگر وہ آپس پہ کم، یعنی آپس کے معاملات میں زیادہ اکسائیں گی، اور جو فلسطین یا کشمیر کا معاملہ ہے اس پہ غائب نظر آئیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں خاص طور پر ایسی جماعتیں جو فرقہ پرستی کے علمبردار بنے ہوئے ہیں یا فرقواریت کو ابارنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، یہ از خود وجود میں نہیں آئے ہیں. اس کو وجود میں لانے والی کوئی تیسری طاقت ہے، وہ ان کو پیدا کرتے ہیں، وہی ان کو جو ہے روٹ میپ دیتے ہیں، اور وہی ان کو ڈکٹیشن دیتے ہیں، اور ان ڈکٹیشنوں پر وہ چلتے ہیں. ایسا ہی. اس لیے وہ کوئی پالیسی میکر نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کوئی پالیسی بنائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور دوسرا مسئلہ خاص طور پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج تک یہ بات پس پردہ ہے کہ دنیا میں ممالک کہاں کہاں ہے اور کیسے ہیں. ہماری نظروں میں جن ممالک کو ہم ممالک دیکھتے ہیں، جیسے عرب ممالک کو ہم عرب ممالک کہتے ہیں، اگر واقعتاً جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد کے جو بین الاقوامی امن معاہدات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ ممالک ہمیں ممالک نہیں نظر آئیں گے، بلکہ یہ مخصوص وہ خطے جو عالمی طاقتوں نے مخصوص عرب رئیسوں کو ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں یوں لگیں گے. کیونکہ ان معاہدات میں یہ ان کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ آپ کے سرحدات حتمی نہیں ہیں، آپ کی جغرافیہ آئندہ قابل تجدید ہے، آپ از خود کسی کو دوست نہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں، آپ از خود کسی کے ساتھ دشمنی کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنا فوج خود نہیں بنا سکتے ہیں، فوج میں خود اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کہیں سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ کی دفاع کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. تو ایسے خطے ملک تو نہیں سمجھا جا سکتا. اور ہم امیدیں ایسی ہی ممالک سے لگائے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ممالک کیوں نہیں اٹھتے ہیں اور ان ممالک کے اقدامات کیوں نہیں ہیں. ان کی اندرونی وسائل بھی دوسروں کے اختیار میں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے وسائل نہیں نکال سکتے. تو لہٰذا یہ ممالک نہیں ہیں، ان کے اپنے اختیارات دوسروں کے ہاتھ میں ہیں. جہاں تک جیسے حضرت مولانا صاحب نے عرض کیا کہ غیر مسلم ممالک، یا آپ نے بتائے ہیں کہ غیر مسلم ممالک اور یورپی ممالک جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ واقعتاً ممالک ہیں اور ان کی اختیارات اپنے ہیں. وہ ان تقسیم شدہ ممالک کے اندر شیئرز رکھتے ہیں، تو ان شیئرز کی بنیاد پر وہ خطے باہم تقسیم بھی کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی لگاتے ہیں، اور ان کو جب چاہیں چپ کراتے ہیں اور جب چاہیں ان کو عمل میں لاتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات کے دورانیے میں جو احتجاج اور مسائل وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کبھی بھی ہم نے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں، ہمارے ممالک کی کیا حیثیت ہے. بین الاقوامی دنیا جو طاقت کے مالک ہیں وہ ان ممالک کو کس حیثیت سے اور کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب یہ پہچان کرایا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہمارے مطالبے بھی مناسب ہوں گے اور ہمارے رد عمل بھی مناسب ہوں گے. کیونکہ خطے شران بھی تقسیم ہوتے ہیں دوائر کی صورت میں، کبھی کوئی دارالحرب ہوتا ہے، کبھی دارالامن ہوتا ہے، کبھی دارالمسلمین ہوتا ہے، کبھی دارالزمین ہوتا ہے، کبھی دارالمعاہد ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے. یہاں تو ہم چھوٹی چھوٹی معاملات پر روڈوں پہ نکل آتے ہیں کہ فلاں کیوں قتل کیوں نہیں کیے گئے، فلاں توہین کرنے والے کو کیوں قتل نہیں کیا گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مطالبہ ہم کیسے خطے میں بیٹھ کر رہے ہیں. آیا یہ مطالبہ ہم جس سے کر رہے ہیں وہ حکمران ہمارے یہاں امیر المومنین کی حیثیت رکھتے ہیں، یا ہم نے اپنے اس حکمران کو امیر المومنین کی حیثیت دی ہوئی ہے؟ جب نہیں دی ہوئی، ہماری حیثیت بھی ایک معاہد کی ہے اور ایک اور گستاخی کرنے والے کی حیثیت بھی معاہد کی ہے. تو ہم تو حیثیت میں اس ریاست کی نظر میں برابر ہیں. برابر ہے.
تو جب برابر ہیں تو ہم اپنی حیثیت سے اوپر کی مطالبے کرتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہے اور یہ حقائق سے جڑی ہوئی ہے، یہ زمینی حقائق کو آشکار کر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، گفتگو جاری ہے، عنوان واضح ہے، ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی حکمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اب وہ فردہ بھی فردن فردن اتنا تقسیم ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی سر پہ تاج سجانا چاہتا ہے، مگر ذمہ داریاں اس کی نہیں ہیں۔ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ وہ جو اسے سن رہا ہے، جس کی طرف وہ خطاب کر رہا ہے۔ مختصر اور اگر جامع گفتگو کی جائے تو یہ ہے کہ اتحاد کی طلب ہے، تشنگی ہے، مگر اتحاد ہے نہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس طرف آتے ہیں کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ نکل آئے یا کوئی کنکلوژن نکل آئے، کوئی قرارداد پاس ہو جائے۔ آج اگر ہمارے ممبروں پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے اتحاد کے فروغ کے لیے، تو وہ کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری محراب، مسجد کس ذمہ داری پہ لگ جائیں جس سے اتحاد کو فائدہ ہو؟ سب سے بنیادی بات وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور چونکہ کلمہ گو کی تکفیر کے بارے میں علماء متقدمین کا اور متاخرین کا اور موجودہ دور میں بھی تمام کا یہ فتویٰ ہے، متفق علیہ بات ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے ہم اس کے ظاہر پر ایمان رکھیں گے اور اس کے ایمان کو ہم چیلنج نہیں کریں گے۔ اور ابھی جو حضرت مولانا صاحب نے بات کی، اس سے تو بات اور زیادہ آگے ایک قدم بڑھ کر کہ جو ہمارے معاہد ہیں وہ آئینی طور پر اسی درجے کے پاکستانی جس درجے کے پاکستانی ہم ہیں، تو انہیں بھی وہی اسٹیٹس اور وہی اختیارات اور وہی انہیں آئینی حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں۔ اب چونکہ مسلمان یہاں اکثریت میں، اور یہ اسلامی نظری کونسل نے ابھی یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اقلیت نہ کہا کیجیے، اقلیت آپ نہ کہا کیجیے، تو یہ ایک الگ موضوع کی طرح ہم چلے جائیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے اتحاد جو عالمی سطح پر ہوتا ہے، جی حکمرانوں کے مابین ہوتا ہے۔ جی اگر اس مسئلے پر او آئی سی کوئی کردار ادا کرتی اور او آئی سی سے آگے بڑھتی تو شاید عالم اسلام کے زخموں پہ کچھ مرہم لگتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سچویشن یہ ہے کہ ہر فرد، جیسے میں نے گفتگو میں اپنے آغاز میں یہ عرض کیا تھا، ہر فرد اور ہر جماعت اور ہر تنظیم، اب دیکھیں نا فلسطین کا اگر ایشو ہے تو فلسطین کے مسئلے پر جتنی جماعتیں، ان تمام جماعتوں کے الگ الگ موقف ہیں۔ عوامی رد عمل اور پریشر سے بچنے کے لیے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ایسے ہی ہیں کہ ان کو مار پڑ رہی ہے اور ہم کھڑے ہیں اور ہم ساتھ ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ ایک عالمی اتحاد ہے، ایک پاکستانیوں کا اتحاد ہے۔ پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر لانے کے لیے یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، نہیں ہوں گے تو تباہ ہو جائیں گے اور سب تباہ ہوں گے۔ کوئی ایک گروہ تباہ نہیں ہوگا، کوئی ایک زبان بولنے والا تباہ نہیں ہوگا، صرف مراعات یافتہ طبقہ تباہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ طبقہ بھی جو ہمیشہ سے محروم ہے وہ بھی تباہ ہوگا، سب تباہ ہوں گے۔ نمبر 2، اب بحیثیت مسلمان تمام مسلمانوں کو، خواہ ان کا کوئی مسلک ہو، خواہ ان کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہو، لیکن اختلاف اور مخالفت اور افتراق اور دھڑے بندی اور آپس میں متحارب ہونے کے بجائے اتحاد کے درجے پر آ کر ایک دوسرے کو اتنا تو تسلیم کریں کہ تمہیں جینے کا حق ہے، تمہیں اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کرنے کا حق ہے، جو چاہے تمہاری بات قبول کرے، جو چاہے تمہاری بات رد کرے۔ یہ ہمیں ممبر سے، یہ ہمیں اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، محلے سے ہمیں یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اب اگر جو فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، شیعہ بھی کر رہے ہیں، حماس کی حمایت سلفی اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، دیوبندی حضرات بھی کر رہے ہیں، بریلوی حضرات بھی کر رہے ہیں، سیاسی حضرات بھی کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے ان کا مسلک کیا ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے ان کا مسلک کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اب یہ پاکستان میں آ کے آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ حقیقت ہے، پاکستان میں آ کے آپ اتنے براؤڈ مائنڈ کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان میں آ کے وسیع القلب اور وسیع الظرف کیوں نہیں ہوتے؟ شاید حالات یا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس طرف بھی لے کے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھوں گا، اس کے بعد پروگرام بھی اختتام پذیر ہے، کہ کیا مشکلات ہی ہمیں جوڑتی ہیں؟ کیا مصیبتیں ہی ہمیں اکٹھا کرتی ہیں؟ کیا ہم عام مزاج میں اتحاد کو فروغ نہیں دے سکتے اپنی اشاعت اور اپنی ترتیب اور تدریس کے ذریعے؟
سوال گہرا ہے بہت. میں ایک دفعہ پھر معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمیں مشکلات اور حالات اکٹھے نہیں کرتی. اکٹھے جو ہے اگر مشکلات جو ہے وہ قرآنی تعلیمات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے زیادہ اہم نہیں ہیں. وہ ہدایات ہمیں اکٹھے نہیں کر سکی اور ہم اس کی اہمیت کو آج تک نہ سمجھ سکے. صحیح. مشکلات کے وقت جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اقدامات کرنے پہ اترتے ہیں تو وہ اقدامات بھی ہماری اپنی نہیں ہوتی. وہ اقدامات ہم رائے عامہ کو رام رکھنے کے لیے صرف کرتے ہیں. صحیح. اور عام طور پر تفسیری اصطلاحات میں اس کو کبھی حامانیت کا ذہنیت دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے، کبھی آذریت کا لقب دیا جاتا ہے. حامان کا کام یہ تھا عموماً کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے وقت کے حکمران کے حوالے سے لوگوں کی ذہنیتوں کو رام کرتے اور ان کی ذہنیتوں کو حکمران کے قوانین اور ان کی تسلط کے لیے آمادہ کرتے. ہمارے اس زمانے کے جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے ان کی اکثر کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ لوگوں کی ذہنیتوں کو اس طرح بنائیں کہ ان کی بڑاس اور ان کے غصے کو اس وقت نکالیں تاکہ پھر اس کے بعد کوئی اس کا نتیجہ ایسا نہ نکلے کہ وہ مستقبل میں منصوبوں کے اوپر اثر انداز ہو سکے. وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے مطابق رائے عامہ کو چھلا کر اس کے آگے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھیڑ کے آگے میں چل رہا ہوں. اور وہ اس بھیڑ کی قیادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ عوامی سیلاب اس کو آگے آگے بہا رہا ہوتا ہے اور اس سے صرف یہی خوشی حاصل کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد کے آگے میں چل رہا ہوں. لوگوں کی رہنمائی مقصود نہیں ہوتی ہے اور وہ یکجہتی مقصود نہیں ہوتی ہے. صرف اس وقت عوام کی جذبات کو ٹھنڈے کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں. ورنہ ہمارے اس وقت کے اقدامات فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں یا مذہبی جماعتیں تھیں ان کی اقدامات کچھ عجیب سے تھے. کچھ لوگ یہاں سے لے کے قطر تک پہنچے اور کچھ یہاں سے لے کے کہیں اور تک پہنچے. لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں کہ قطر ایک ایسا خطہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور ملک تو نہیں ہے کہ وہاں پر بیک وقت جو ہے امریکن جو تمام ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹرل کمانڈ بھی امریکہ کا وہیں پر ہے. جی ایسا ہی ہے. اور خود حماس کی دفتر بھی وہاں پر ہے اور ایک زمانے میں 2016 سے طالبان کا دفتر بھی وہاں پر. اور یہ تینوں باہمی متحارب اور دشمن قوتیں ایک ہی خطے کے اندر موجود ہے اور ایک دوسرے کے باقاعدہ اخراجات اور ساری چیزیں اور وسائل وہ برداشت بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں کی یہ ساری حرکتیں بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے. قوم کی رہنمائی اور عوام کی ذہنیتوں کو آگاہی کے لیے کوئی اقدام آج تک نہ ہوا ہے اور نہ ہو رہا ہے. آپ نے بجا فرمایا. ہم نے دیکھا علماء اور بزرگان دین تشریف لے گئے، قطر کے حوالے سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، مگر نتیجتاً آج بھی اسرائیل خاص طور سے فلسطین کے اوپر جو بربریت کر رہا ہے، اسپتال تک میں اب فوجیں داخل ہیں اور آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات کہ کس طرح ڈاکٹرز چیخ چیخ کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں مفتی محمود حسینی کو، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی کو، آپ تشریف لے کر آئے. آج گفتگو جس عنوان پہ ہوئی ہے اور خاص طور سے جس حقائق کو ہم نے آشکار کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقتوں کی دنیا میں قدم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں کے کانٹے چبھتے ہیں اور جب چبھتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے، لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، مگر دراصل یہ سارے امراض ہیں جن کا علاج ہونا چاہیے اور دوا کڑوی ہوتی ہے. میں اتحاد امت کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاہے بگاہے اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے. پاکستان بھر میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خود ہمارے آج کے مہمان بھی اعتدال والی رائے رکھتے ہیں اور اتحاد کو ہی فروغ دیتے ہیں، مگر اتحاد جیسے میں نے کہا قرآن کی آیت بھی کہتی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو اس کی کچھ بنیاد ہے جس پہ تعاون ہو سکتا ہے. اس کو بار بار ہم واضح کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان میں.